الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شہداء کا جو ذکر خیر چل رہا ہے اسی سلسلے میں آج سب سے پہلے میں ذکر کروں گا مکرم احسان احمد خان صاحب شہید ابن مکرم وسیم احمد خان صاحب. شہید مرحوم کے پردادا حضرت منشی دیانت خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے. نارون ضلع کانگڑا کے رہنے والے تھے. یوسف زئی خاندان سے تعلق تھا. شہید مرحوم کے پردادا کے دو بھائی حضرت شہامت خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت منشی امانت خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1890 میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی اور 313 صحابہ میں شامل ہوئے. مکرم ظہیر احمد خان صاحب مربی سلسلہ آج کل یہاں لندن میں ہیں، شہید مرحوم کے چچا ہیں، جبکہ شہید مرحوم کے دوسرے بھائی ندیم احمد خان صاحب جامعہ احمدیہ روا میں زیر تعلیم ہیں. شہید مرحوم 1984 میں پیدا ہوئے. 2 سال سے شیزان انٹرنیشنل ملازمت کر رہے تھے، جبکہ جماعت احمدیہ بھما ضلع لاہور میں بطور سیکرٹری یہ پتہ نہیں کون جماعت ہے، بہرحال بطور سیکرٹری وقف جدید خدمت کی توفیق مل رہی تھی. بوقت شہادت ان کی عمر 26 سال تھی اور مسجد دارالذکر گڑھی شاہو میں جامع شہادت نوش فرمایا. ثانیہ کے روز صبح غسل کے بعد نماز اور تلاوت کی اور نماز پڑھی اور تلاوت کی اور ملازمت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اہلیہ کو بتایا کہ میں یہ جمعہ دارالذکر میں پڑھوں گا، اور ساتھ ہی بتایا کہ پچھلا جمعہ میرے سے رہ گیا تھا. بیٹی کو اٹھا کر پیار کیا اور روانہ ہو گئے. قریباً 1:35 پر مسجد دارالذکر سے اپنی والدہ محترمہ کو فون کر کے بتایا کہ یہاں دہشت گرد آ گئے ہیں. والدہ محترمہ کو تسلی دی. پھر اس کے بعد دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا. اس دوران دہشت گردوں نے گرنیڈ فائر کیے جس کے شیل لگنے سے زخمی ہوئے. جب گرنیڈ پھینکے جس کے شیل لگنے سے زخمی ہوئے، جب غلط افواہ پھیلی کہ دہشت گرد مارے گئے ہیں تو اور باہر آ جائیں، تو باہر نکلنے پر دوبارہ گرنیڈ کے ٹکڑے لگنے سے شہید ہو گئے. روا میں تدفین ہوئی ہے. تدفین سے قبل ان کے چچا نے اپنے گھر میں بھی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں بہت سے غیر جماعت لوگوں نے شرکت کی. شہید مرحوم کی والدہ نے شہادت سے 1 ماہ قبل خواب میں دیکھا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اس کی میت کو صحن میں رکھا گیا ہے، اور میں بیٹے کے منہ پر پیار سے ہاتھ پھیرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا. اس خواب سے گھبرا کر اٹھ جاتی ہوں اور صدقہ دیتی ہوں. شہادت کے بعد اسی جگہ پر جنازہ لا کر رکھا گیا جہاں خواب میں دیکھا تھا. چند دن پہلے شہادت سے شہید نے خود بھی ایک خواب دیکھا اور ہڑبڑا کر اٹھ گئے. والدہ کو صرف اتنا بتایا کہ بہت برا خواب ہے، پھر صدقہ بھی دیا.